آج کے جمعۃ المبارک میں پہلا جمعہ ہے رمضان شریف کا۔ چند باتیں انتہائی ضروری نظریاتی حوالے سے، ہمارا جو اسلام ہمیں عقیدہ دیتا ہے۔ میں نے کل ہی چند ویڈیوز چند دوستوں نے مجھے بھیجی، میں نے دیکھی۔ اس میں کوئی لبرل قسم کا بندہ، داڑھی کوئی نہیں، مونچھیں کوئی نہیں، پینٹ شرٹ پہنے ہوئے، اور یہ لیکچر دے رہا تھا کہ رمضان المبارک کا اسلام کی ہسٹری میں نام ہی کوئی نہیں ہے۔ کہاں سے روزہ آیا، کہاں سے رمضان آیا، کہاں سے یہ مہینے آ گئے، کوئی اسلام میں ہے ہی کوئی نہیں ہے، ان مولویوں نے بنا لی ہیں۔ اور مجھے جس نے یہ ویڈیو بھیجی وہ بھی پی ایچ ڈی ڈاکٹر سکالر ہیں، اچھے بندے تھے وہ جنہوں نے بھیجی۔ ان کا مجھے بھیجنے کا مطلب تھا کہ یہ سنیں یہ کیا کہہ رہے ہیں، اور آپ لیکچر دیتے ہیں کہ جناب یہ سارا کچھ اسلام کے اندر ہے۔ تو میں نے پھر کل ہی ایک چھوٹا سا کلپ شیئر کیا تھا، لوگوں بھائیوں کے پاس پہنچا ہوگا۔ میں نے کہا یہ جو بندہ بیٹھا نا سامنے، لگتا یہ ہے کہ اس کو پتہ ہے سارا، یہ مشہور ہونے کے لیے ایسا کر رہے ہیں، کیونکہ جس کو پتہ نہیں نہ ہوگا وہ ایسا بیان نہیں دیتا، ڈرتا ہے اسلام کے بارے بولتے ہوئے، اور خاص رمضان کے بارے بولتے ہوئے، اور پھر قرآن پاک کے بارے بولتے ہوئے۔ تو میں نے کہا یہ مشہور ہونے کے چکروں میں ہے۔ مجھے ایک حدیث پاک یاد آئی، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ ہیں، وہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ سورہ النجم قرآن پاک کے 27ویں پارے میں موجود ہے۔ اس کے بالکل آخر پہ ایک سجدہ ہے جس کو ہم سجدہ تلاوت کہتے ہیں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ آیت جب تلاوت فرمائی تو آپ نے سجدہ تلاوت کیا۔ جہاں جتنے بھی موجود آپ کے پاس صحاب تھے یا دیگر کفار بھی موجود تھے، ان ساروں نے بھی سجدہ کر دیا، دو بندوں نے سجدہ نہیں کیا۔ جب یہ سارے سجدہ سے اٹھے تو انہوں نے دیکھا اور ان بندوں کو اپنی نظر میں رکھ لیا کہ یہ دو یہ ہیں جنہوں نے سجدہ نہیں کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سننے والے نے یہ پوچھا کہ انہوں نے سجدہ کیوں نہیں کیا تھا؟ آپ نے ایک جملہ بولا، فرمایا اراد الشہرہ، وہ دونوں مشہور ہونا چاہتے تھے۔ اب وہاں اتنا مجمع تھا، ساروں نے سجدہ کیا، کسی کا نام آیا سارے سجدے میں چلے گئے، جس نے سجدہ نہیں کیا ان دونوں کا نام سامنے آ گیا۔ اور اس پر آگے بات کرتے ہوئے محدثین نے لکھا کہ یہ سیم بات وہ ابلیس کی طرح ہے کہ جب اللہ پاک نے سجدے کا حکم دیا تو سارے ملائکہ نے سجدہ کر دیا، کسی ایک فرشتے کا بھی نام، خاص نام لے کر بتایا گیا کہ اس فرشتے نے سجدہ کیا تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سارے فرشتوں نے اکٹھا ہی سجدہ کر دیا الا ابلیس، ابلیس کا نام آ گیا، اس نے سجدہ نہیں کیا، وہ مشہور ہو گیا۔ تو میں نے اس کو کہا ڈاکٹر صاحب کو کہ یہ مشہور ہونا چاہتا ہے، ورنہ اس کو بھی پتہ ہے کہ رمضان المبارک کا ذکر اللہ پاک نے اپنے پاک قرآن کے اندر نازل فرمایا ہوا ہے۔ میں نے پچھلے جمعہ یہ آیت سنائی تھی، 12 مہینے سورہ التوبہ کے اندر اللہ پاک نے ذکر کیے، لیکن ان 12 مہینوں میں سے صرف ایک مہینہ ہے رمضان المبارک جس کا باقاعدہ نام سورہ البقرہ آیت نمبر 185 میں رمضان کا نام لیا اللہ پاک نے، فرمایا شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ پاک نے قرآن پاک نازل فرمایا ہے۔ 12 مہینوں میں سے باقی 11 مہینوں کا نام نہیں ہے، اثنا عشرہ شہرہ، اتنا ہے کہ 12 مہینے ہیں کل اسلام کے اندر، لیکن رمضان کا نام اللہ پاک نے لیا ہوا ہے۔ اور آپ سارے بھائی یہ جانتے ہیں کہ اگر ایک بھی قرآن پاک کے حرف کا، آیت کا، زبر زیر پیش کا انکار کر دیا جائے تو بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور یہ تو پورا، یہ آپ قرآن پاک آپ کے سامنے کھولیے گا، دوسرا پارہ 6واں رکوع، 6 رکوع، یہ پورا 6واں رکوع اللہ پاک نے اس کے اندر 1 2 3 6 آیات ہیں، یہ ساری کی ساری اللہ پاک نے رمضان المبارک کے متعلق نازل فرمائی ہوئی ہیں۔ تو جو کہتا ہے کہ روزہ کوئی نہیں، جو کہتا ہے رمضان کوئی نہیں، وہ حقیقت میں اس پاک قرآن کا منکر ہے، اور جو ایک آیت کا انکار کر دے وہ کافر ہو جاتا ہے، اور جو پورے رکوع کا انکار کر دے گا اس بندے کے پلے کا بچ جائے گا۔
تو یہ آپ سارے بھائی سب سے پہلے اپنے نظریے پر پکے رہیے کہ اللہ پاک نے رمضان المبارک کا ذکر اپنے پاک قرآن کے اندر نازل فرمایا ہوا ہے، اور باقاعدہ یہ جملہ سن لیجئے، روزے کا ذکر اسی رکوع کی پہلی آیت، یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام، سیام جمع ہے روزے کی، صوم کہتے ہیں ایک روزہ اور سیام کہتے ہیں کافی سارے روزے، اور آگے فرمایا شہر رمضان، پورے رمضان کے مہینے کے روزے اللہ پاک فرما رہا ہے یہ تم پر فرض فرمائے گئے ہیں، اور ساتھ ہی فرمایا ایام معدودات، چونکہ یہ گنتی والے دن ہیں، گنے جاتے ہیں، ایک روزہ، دو روزے، تین روزے، چار روزے، تو فرمایا جو گنتی، جن چیزوں کی گنتی کی جا رہی ہے وہ جلدی ختم ہو جاتی ہے، فرمایا ایام معدودات ہے حالانکہ پورا مہینہ، لیکن چونکہ گنتی میں آتے ہیں یہ، تو فرمایا پھر وہ جلدی چلے جاتے ہیں۔ آگے پھر احکام بیان فرمائے کہ جو بالکل فٹ ہو، طاقت والا ہو، اس کو چاہیے کہ وہ رمضان کے روزے رکھے، اور جو مریض ہو، نہ رکھ سکتا ہو، تو فرمایا اس کو چاہیے کہ وہ باقی ایام رمضان کے علاوہ باقی 11 مہینوں میں جب تندرست ہو جائے، صحیح ہو جائے، فٹ ہو جائے، پھر روزے رکھ لے، گنتی پوری کرے یہ والی۔ لیکن اگر کوئی بندہ عمر کے اس طرح کے حصے میں ہے یا بیماری ایسی لگ گئی جس کے بارے ظاہر ڈاکٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیماری صحیح نہیں ہونے والی، مسلسل چلنے والی، یا عمر کا وہ حصہ آ گیا 80-90 سال کی عمر کے، اب بس بندہ کمزوری میں ہے، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ جس کو صحیح ہونے کا ظاہری خیال ختم ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ پھر اپنے ہر روزے کا فدیہ ادا کر دے۔ ایک روزے کا فدیہ 300 روپے ہے، اور ساروں کا حساب لگا لیں کہ جو نہیں رکھ سکتا وہ پھر سارے روزوں کا فدیہ ادا کر دے گا۔ ایک روزے کا فدیہ صبح اور شام کے کھانے کے حساب سے 300 روپے کم از کم، جو اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہے وہ زیادہ دے دے۔ آپ میں سے کئی بھائی ایسے بیٹھے ہوں گے جن کے گھر میں والد والدہ اس عمر میں ہیں جو روزے نہیں رکھ سکتے، اگر ایسا ہو تو ان کی طرف سے فدیہ دینا لازم ہے، اور یہ فدیہ دینا بھی ہر بندے پر لازم نہیں ہے، جو غریب ہے، فقیر ہے، نادار ہے، مسکین ہے، اور ادھر سے بیمار بھی ہے، روزے بھی نہیں رکھ سکتا، تو اس پر فدیہ دینا لازم نہیں ہے۔ فدیہ اسلام ہر کسی کے اوپر لاگو نہیں کرتا، اسلام اس بندے پر فدیہ لاگو فرماتا ہے جس کو اللہ پاک نے مال دیا ہے اور ادھر سے اس پر آزمائش آ گئی صحت کے حوالے سے، اس کو فرمایا کہ تو مالدار ہے، امیر آدمی ہے، تو فدیہ ادا کر تاکہ غریبوں کا بھلا ہو جائے۔ یہ سارا پورا رکوع اللہ پاک نے رمضان، روزے اور قرآن پاک کے متعلق نازل فرمایا ہوا ہے۔ یہ پہلے نمبر پر میں نے یہ اس لیے مسئلہ ضروری سمجھا کہ کوئی بندہ کسی بھائی کی ویڈیو سن کر، پچھلے سال میں نے یہ بات سنائی تھی، ایک بندے کے فون پر بات ہو رہی تھی، وہ کہتا ہے کہ جناب روزہ کوئی نہیں ہے، کوئی نہ روزہ رکھو، ایویں روزے رکھوائی جا رہے ہو عوام کو، کیا مسئلہ بن گیا، بھوکا چھوڑ رہے ہو۔ تو کسی سمجھدار بندے نے اس سے فون پر بات کی، اس کو سمجھانے کے لیے کہ بھئی یہ کیا بات کر رہے ہو آپ، وہ آگے سے اپنی دلیلیں دینے لگا، تو سمجھانے والے نے صرف ایک سوال کیا کہ یار تو اتنی بات کر رہا ہے، مجھے ایک بات بتا کہ تجھے استنجا کا طریقہ آتا ہے؟ استنجا کا طریقہ آتا ہے؟ وہ جو روزے سے منع کرنے والا بندہ تھا اس نے کہا الحمدللہ پتہ ہے ہمیں استنجا کا، میرے ابا جان اور میری امی جان دونوں مل کر آئے ہیں، اور ان قریب ہی اب میں بھی جانے والا ہوں۔ اس نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں استنجا پوچھ رہا ہوں، استنجا۔ کہتا ہے الحمدللہ میری امی جان ابا جان دونوں ہو کے آئے ہیں، ابھی چند دن ہو گئے ہیں، اور ان قریب میں جانے والا ہوں، بس میں نے بھی یہ ساری ٹکٹیں شکٹیں کروا لی ہیں۔ اس فون پہ بات کرنے والے اس نے کہا یہ تو مجھے لگتا ہے کہ آپ عمرہ کے بارے بول رہے ہو، تو عمرہ کر آئے ہیں آپ کے والدین اور آپ جانے والے ہو۔ اس نے کہا کہ جی مکہ پاک اور مدینہ پاک میں جو جا کے ہوتا ہے۔ اللہ کے بندے، اس نے کہا میں تجھ سے استنجا پوچھ رہا ہوں۔ اب یہ باقاعدہ اس کی کال ریکارڈ ہوئی ہے اور اچھی خاصی یہ چلی ہے، وائس چلی تھی یہ۔ اس نے آگے سے کہا یار تیرے ساتھ میری بات کرنا بنتا ہی نہیں ہے، تو اللہ کے بندے پاکی اور پاکیزگی ناپاکی کے احکام اگر نہیں سمجھ سکتا تو ایک قرآن اور اسلام اور ہمارے ایمان کا پورا رکن ہے روزہ اور رمضان، تو اس کے بارے اتنا بڑا اپنا بیان دے رہا ہے کہ روزہ کوئی نہیں، رمضان کوئی نہیں، چھوڑ دے سارا کچھ، جبکہ حالت تیری یہ ہے کہ تجھے ابھی استنجے کے اور پاکیزگی کے صحیح طرح سے احکام کا معلوم نہیں۔ یہ بات میں آپ بھائیوں کے اس لیے بتا رہا ہوں، میرے پیارے بھائیوں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ ہمارے اسلام کا رکن ہے روزہ، اس کا انکار کر دینے کی وجہ سے بندہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ تو ایویں کسی کی بات میں آ کر بندہ اپنے ایمان کو کمزور نہ کر بیٹھے، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اب چند مسئلے سماعت فرما لیجئے روزہ کے متعلق۔ آج کل کافی دوست وہ یہ پوچھ رہے ہیں، تو میں نے وہ سارے یہاں پر لکھے ہیں تاکہ
ایک ایک منٹ کے اندر یہ سارے مسئلے میں آپ بھائیوں کو سنا دوں۔ روزہ جب رکھا ہوا ہو تو روزے کی حالت میں مسواک کرنا بالکل جائز ہے، مسواک کر سکتے ہیں، لیکن مسواک کے ذریعے جو پانی اکٹھا ہوتا ہے نا منہ میں، وہ پانی اپنے اندر لے کر نہیں جانا، نگلنا نہیں ہے، پانی کو باہر پھینک دیں۔ اور مسواک کی حالت میں جو ٹوتھ پیسٹ ہوتی ہے، برش کے ساتھ ٹوب وغیرہ لگا کے، یہ استعمال کرنے سے بچنا لازم ہے، کیونکہ اس کے اندر اپنا ذائقہ ہوتا ہے، وہ اگر استعمال کریں گے تو حلق میں جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ خالی برش، خالی برش، اس پر ٹوپ نہ لگائی گئی ہو، خالی برش اگر استعمال کرنا چاہیں اور اس کے اندر شروع سے پرانی ٹوب کا ذائقہ بھی نہ ہو، یا نیا برش لے کر آئے ہیں تو خالی برش استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر ذائقہ نہیں ہے پرانی ٹوب کا تو وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ دھونے کے اندر کچھ نہ کچھ اس کا ذائقہ باقی رہ ہی جاتا ہے، تو اس کو بھی پھر استعمال کرنے سے بچنا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ روزے کی حالت میں خون ٹیسٹ کروانا چاہتا ہے تو خون ٹیسٹ کروانے کی بھی اجازت ہے، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آنکھوں کے اندر جو قطرے ڈالے جاتے ہیں، آئی ڈراپس، ان سے بھی بچنا لازم ہے، کیونکہ اس کا جو ذائقہ ہے وہ بھی گلے میں چلا جاتا ہے۔ کان کے اندر جو قطرے ڈالے جاتے ہیں، ان کی اجازت ہے، کان میں قطرے ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور کچھ دوست یہ حجامہ کی پریکٹس کرتے ہیں، حجامہ لگواتے ہیں روزوں میں بھی، تو حجامہ لگوانے کی بالکل اجازت ہے، حجامہ لگوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ حجامہ سے خون باہر آتا ہے، تو باہر آنے والی چیز سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جو چیز اندر جاتی ہے جسم میں اس پر حکم لگتا ہے روزہ ٹوٹنے کا۔ اگر کسی کو وہ سانس کی بیماری ہے تو انہیلر لینا پڑتا ہے۔ انہیلر وہ ایک چھوٹا سا آلہ بنا ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ اپنے اندر سانس لینے کے لیے کچھ کیمیکلز ملی ادویات ڈالی جاتی ہیں، تو انہیلر اگر کوئی بندہ لیتا ہے روزے کی حالت میں تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے وہ بندہ پھر شرعی طور پر مجبور ہوگا کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ اگر اس کو زیادہ پریشانی ہے، اگر گزارا کر سکتا ہے سارا دن انہیلر کے بغیر، تو پھر روزہ اس پر رکھنا لازم ہوگا۔ سونے کی حالت میں بندے نے روزہ رکھا ہوا اور ایسی بس دن کے ٹائم سو گیا، اور سونے کی حالت میں بندے پر غسل فرض ہو گیا، تو اس طرح سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جان بوجھ کر فرض نہ کرے بندہ اپنے اوپر، اگر سوتے سوتے حالت میں روزہ غسل فرض ہو جاتا ہے تو اس بندے کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ سگریٹ پینے سے، تمباکو نوشی کرنے سے، حقہ پینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اس سے بچنا لازم ہے۔ اور کچھ ایسے احباب ہوتے ہیں جو ہونٹوں پر بام لگاتے ہیں، یہ خاص قسم کی بام بنی ہوتی ہے ہونٹوں پر، جو ہونٹ پھٹے ہوئے ہوں ان کے لیے ہونٹوں پر بام وغیرہ لگا سکتے ہیں، لیکن احتیاط یہ ہے کہ وہ جو بام وغیرہ اوپر لگائی ہے، بعض دفعہ بندہ زبان سے ایسے ہونٹوں کو کرتا ہے، ہونٹوں کے ساتھ ایسے وہ زبان کے اوپر، ہونٹوں کے اوپر زبان کو پھیر کر وہ بام وغیرہ اندر لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی، اگر اندر لے جائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے بچنا بہتر ہے کہ بندہ بام لگائے ہی نہ۔ سیم یہی والا حکم یہ آئے گا لپسٹک کے بارے، جو سرخی لگاتی ہیں خواتین، ان کے متعلق بھی سیم یہی حکم آئے گا، اگر وہ لگا کر اپنی حفاظت کر سکتی ہیں تو بچائیں اپنے آپ کو، اگر نہیں حفاظت کر سکتی تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے اثرات اندر جانے کا خطرہ ہے، تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ناک میں دوا ڈالنے سے، اگر کوئی ایسی بیماری جس میں ناک میں دوا ڈالتے ہیں تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ انسولین، یہ جو شوگر کے مریض انسولین لگاتے ہیں، یہ ان کے لیے مسئلہ ہے۔ اگر کوئی بندہ گولیاں کھاتا ہے انسولین کی تو ظاہر ہے گولی کھانے کی وجہ سے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر کوئی انسولین لیتا ہے، لگاتا ہے، تو یاد رکھیے انسولین لگانے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ وہ بھائی جن کے گھروں میں کوئی شوگر کے پیشنٹ ہو تو ان کو یہ مسئلہ ضرور بتائیے کہ انسولین بھی لگا رہے ہیں اور رمضان بھی آ گیا ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھ لیں، کیونکہ انسولین لگانے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس میں علماء نے واضح فرمایا کہ چونکہ انسولین کا جو تعلق ہے نا، وہ جسم کی حد تک رہ جاتا ہے، ماس کے اندر وہ پیٹ میں یا معدے کے اندر اس کا اثر نہیں جاتا، یا دماغ میں ڈائریکٹ اس کی ادویات دوائی نہیں پہنچتی۔ جب دماغ میں اور معدے میں دوائی نہ پہنچ رہی ہو، اس وجہ سے پھر روزہ ٹوٹنے کا حکم نہیں لگایا جاتا۔ اور اسی کے ساتھ دو مسئلے انتہائی اہم ہیں۔ انجیکشن لگوانا، اب انجیکشن بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، وین میں لگنے والا انجیکشن اور جسم میں ماس میں لگنے والا انجیکشن۔ جو وین میں لگتا ہے اس کے بارے تو اکثر ہمارے علماء نے فرمایا کہ روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اس کا تعلق ڈائریکٹ دل کے ساتھ جڑتا ہے جا کے،
اور دل کے ساتھ جب جڑے گا تو دل کا تعلق سیدھا پھر آگے معدے کے ساتھ جڑ جاتا ہے. لیکن وہ انجیکشن جو ماس وغیرہ میں لگایا جاتا ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اس سے وہ علماء کرام جو خاص کر احتیاط بتاتے ہیں وہ دونوں انجیکشنوں کے بارے میں احتیاط بتاتے ہیں. اور میں بھی اکثر بھائیوں کو یہی مسئلہ سناتا ہوں. پچھلے رمضان میں نے یہی مسئلہ سنایا تھا کہ عبادات کے اندر جہاں پر اختلاف آ جائے، کیونکہ انجیکشن یہ ایک نئی ایجاد ہے. پرانے دور کے اندر انجیکشن تو تھا نہیں، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں تب جو چیزیں تھیں ان پر حکم واضح ہو گیا. اب انجیکشن یہ نئی ایجاد، تو نئی ایجاد کے پیش نظر علماء نے غور و فکر کیا. کئیوں نے کہا کہ اس کا تعلق معدے سے نہیں جڑتا، کئیوں نے کہا معدے سے جڑ جاتا ہے، کئیوں نے کہا کہ جی جو کام معدے میں جا کر لیا جاتا ہے وہ کام ڈائریکٹ لے لیا جاتا ہے. انہوں نے مطلقاً روزہ ٹوٹنے کا حکم لگا دیا. لہٰذا میں جو اس میں مسئلہ سناتا ہوں اکثر بھائیوں کو وہ یہ کہ اگر کوئی بندہ اتنا بیمار ہو جائے کہ اس کے لیے انجیکشن کے بغیر چارہ ہی نہ ہو تو وہ انجیکشن لگوا لے انجیکشن، اپنی جان بچائے. اور جب رمضان المبارک کا مہینہ گزر جائے، صحت بحال ہو جائے، تو پھر اس روزے کی احتیاطاً قضا کر لے. کیونکہ اگر یہ فتویٰ موجود ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا تو یہ بھی فتویٰ موجود ہے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو لہٰذا احتیاط بہتر ہوگی کہ بندہ اس صورت کی طرف چلا جائے جس میں تسلی ہو، دل کو یقین ہو جائے کہ میں نے کامل طریقے سے اپنے روزے کو پورا کر لیا ہوا ہے. تو کامل انداز میں ایسے ہی پورا ہوگا کہ اگر مجبوری بن گئی تو انجیکشن لگوائیں، ڈرپ لگوانی پڑ گئی ہے تو ڈرپ لگوائیں، گلوکوز کی بوتل وغیرہ لگوانی پڑ گئی لگوائیں اگر مجبوری ہے. لیکن وہ روزہ پھر احتیاطاً بعد میں قضا کر لیا جائے تاکہ تسلی ہو کہ میرا روزہ اللہ پاک کے فضل سے وہ ہو گیا ہوا ہے. وہ خواتین جن کو خاص ایام آ جاتے ہیں ان کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ رمضان میں جب خاص ایام شروع ہو جائیں تو ظاہر ہے کہ خاتون نماز بھی نہیں پڑھ سکتی اور روزہ بھی نہیں رکھ سکتی. یہ آپ بھائی جو بیٹھے ہیں آپ اپنے گھر میں خواتین کو مسئلہ بتائیے گا. جب روزہ بھی نہیں رکھ سکتی، نماز بھی نہیں پڑھ سکتی، تو یاد رکھیے ان ایام خواتین کے لیے خاص ایام کے دنوں کے جو نمازیں ہوتی ہیں وہ بالکل معاف ہیں. وہ نمازوں کی قضا کرنا لازم ہے نہیں ہوتا، لیکن روزوں کی قضا کرنا لازم ہوگا. پورا سال ان کے پاس 11 مہینے بعد میں موجود ہیں، وہ ایک دو روزے بھی ایک مہینے کے اندر اپنی طبیعت کے مطابق رکھتے رہیں تو ان کی طرف سے وہ قضا ہو جائے گی اور قضا کرنا وہ لازم ہوگا. کوشش کرنی چاہیے جو رمضان کے روزے رہ جائیں ان کو جلد از جلد قضا کر لیا جائے، تاکہ معلوم نہیں کیونکہ بندے کی ڈیتھ کب ہو سکتی ہے. یہ چند بڑے بڑے مسئلے ہیں میرے پیارے بھائیوں جو میں نے آپ کے سامنے روزہ کے متعلق ذکر کیے. اب 2-3 باتیں رمضان المبارک کے اندر جو ہمارا ایک بڑا رجحان ہوتا ہے الحمدللہ دین سیکھنے سکھانے کی طرف، اس کے متعلق ایک مسئلہ ذہن میں رکھیے. سحری ٹرانسمیشن یا افطاری ٹرانسمیشن یا رمضان ٹرانسمیشن کے نام پر رمضان کے مہینے میں ٹی ویوں پر، کیبلز پر، چینلوں پر بڑے ایسے افراد اور خواتین آ کر بیٹھ جاتے ہیں جو سارا سال باقی کے 11 مہینے ناچ گانے ڈانس بیہودہ فلمیں ڈرامے سب طرح کی بیہودگی پھیلانے والے، وہ اس ماہ مبارک میں آپ کے لیے میرے لیے دین کے مبلغ، قرآن پاک کے داعی، اور آگے میں لفظ نہیں بولتا، پتہ نہیں کیا کیا بن کے آ جاتے ہیں. بڑا لفظ نکل رہا تھا لیکن میں اس کو روک گیا ہوں. روزہ ہے تو روزہ صبر کا مہینہ ہے، لیکن جو ہی رمضان گزرتا ہے یا تو پکی توبہ کر لیں تو کیا ہی بات ہے، سبحان اللہ، پکی توبہ ہو جائے تو کیا ہی بات ہے. جو ہی رمضان گزرتا ہے تو پھر سے وہی ناچ گانے ڈانس سارا کچھ شروع ہو جاتا ہے. ہمارے وہی واعظین جناب، وہی مبلغین، وہی مبلغات، وہ سارے بیہودگیاں پھیلا رہے ہیں. اس کی وجہ سے ہمارے اسلام کا اصل حلیہ بگاڑا جا رہا ہے. عام جوان ہونے والے، کم سوچ رکھنے والے افراد یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اسلام ایسا ہی ہے، شاید کہ اسلام ایسا ہی ہے، شاید کہ اسلام ایسا ہی ہے کہ بس ٹھیک ہے ادھر باقی دنوں میں ناچ گانا کر لو اور رمضان میں جناب لوگوں کو سمجھاؤ کہ ہم بڑے اعلیٰ قسم کے مبلغ بن کے آئے بیٹھے ہیں تمہارے سامنے. لہٰذا اپنے آپ کو بچائیں میرے پیارے بھائیو. دین سیکھنا ہے تو ایسے عالم دین سے، علماء اہل سنت سے دین سیکھیے جو مکمل طور پر شریعت کا پابند ہو اور اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے ارد گرد وہ مسلسل اسلام کا پرچار کرنے والا ہو، نہ کہ اس طرح کے ڈونگی جو لوگ آ گئے ہیں ان کے پیچھے لگ کر اپنے آپ کو، اپنے گھر کی خواتین کو برباد ہونے سے بچائیے. پھر بعد میں یہ نہ کہنا کہ ہماری نسلیں بگڑ رہی ہیں، نقصان ہو رہے ہیں. اور میں اس میں ایک اہم بات عرض کر دوں
کچھ سکالر بھی ایسے آ گئے ہیں جو بے پردہ خواتین کے سامنے جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ میں اکثر یہ گزارش کرتا ہوں کہ اسلام کا پیغام دینے کے لیے بے پردہ خواتین کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا انتہائی نازیبا کام ہے، انتہائی نازیبا۔ اگر خاتون آ کے بیٹھی ہے، وہ سوال کر رہی ہے، پوچھ رہی ہے کچھ، تو اس کو با پردہ ہونا چاہیے۔ اتنی تو ہمت ہونی چاہیے نا بندے میں کہ آپ پردہ کر لو، پردہ کر کے مجھ سے سوال کیجیے جو کرنے ہیں۔ اس پر جو دلائل ہے میں ابھی نہیں سنا رہا، صرف بات سنا رہا ہوں۔ اگر وہ پردہ نہیں کرتی تو کیا لازمی ہے کہ ہم وہاں جا کر وہاں بیٹھ کر اس کے سامنے لوگوں کو یہ پیغام دیں کہ جناب بالکل ایسا ہی اسلام ہوتا ہے، شاید سنتے رہو، اور آنکھوں میں آنکھیں بھی ڈالی جا رہی ہوتی ہیں۔ وہ غیر محرم خاتون ہے، ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے شرعی طور پر۔ ہمارے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تعلیمات دی ہیں وہ بڑی اعلیٰ تعلیمات ہیں، یقین جانیے اس میں اس طرح کے مکس ملاوٹ والے معاملات نہیں ہوتے۔ اچھا، اب ایک اور مسئلہ سماعت فرما لیجیے، یہ میں نے پیغام دے دیا، آگے عمل کرنا کروانا آپ بھائیوں کا کام ہے۔ ہمارے ہاں الحمدللہ یہاں پر خواتین کے لیے اہتمام سارا ہو چکا ہوا ہے۔ خواتین مسائل سیکھ رہی ہیں روزانہ، صبح 10 سے لے کر 12 بجے تک با پردہ ماحول میں آتی ہیں، اور خواتین ہی ان کو سکھاتی ہیں، وہ سیکھتی ہیں، جائیں عمل کریں اللہ پاک کے فضل سے۔ رات تراویح کے لیے بھی آئیں، اہتمام ہے، با پردہ ماحول میں آئیں اور اپنے با پردہ ماحول میں نماز میں شریک ہو کے جائیں۔ ہر جمعہ کو جو اجتماع ہو رہا ہے یہاں پر خواتین کا 9:30 سے 11، اس میں بھی ساری خواتین آئیں اور خواتین سے سیکھ کر اپنی زندگی کو گزاریں۔ جب خواتین موجود ہیں سکھانے کے لیے تو خواتین سے سیکھیں۔ اگر کسی مرد سے سیکھنا پڑتا ہے، مجبوری ہے، تو پھر با پردہ ماحول میں سیکھنا چاہیے۔ اب آخر میں ایک مسئلہ سماعت فرمائیں۔ اب چونکہ لوگ کافی حد میں زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تیل لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، قے آ جائے تو جو قے خود بخود آئے، جو خود بخود قے آئے اس قے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر قے زیادہ آئی اور کچھ گر گئی اور کچھ کو واپس منہ کے اندر لے گئے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جو جان بوجھ کر ہاتھ مار کے یا کوئی اپنی طبیعت کو خراب کر کے قے کی جائے گی اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کان میں لکڑی مارنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کان میں نے مسئلہ پہلے سنایا، دوائی بھی ڈالی جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، لکڑی ڈالی جائے گی، ماری جائے گی تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب آخر پہ ایک مسئلہ سماعت فرمائیں میرے سارے بھائی، ماشاءاللہ کتنی محبت سے سارے بھائی آئے ہوئے ہیں۔ رمضان مبارک کے اندر نا جہاں ہمارا عبادات میں شوق بڑھ جاتا ہے، وہاں خیرات میں بھی شوق بڑھ جاتا ہے، اور بڑے بھائی خیرات کرتے ہیں، کرنی بھی چاہیے۔ اس موقع پر میں آپ سارے بھائیوں کی توجہ کروانا چاہتا ہوں۔ ساری آیات میں نہیں سناتا، قرآن پاک میں 9واں پارہ آپ کھولیے گا، بالکل آخری صفحہ نکال لینا۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ کافر لوگ، منافق، کافر، بے دین جو لوگ تھے وہ محنت کیا کرتے تھے، دور دراز کاروبار کرنا اور پیسے کما کر لے کر آنا، اور وہ جو کافر پیسہ لاتے تھے وہ خرچ پتہ ہے کہاں پہ کرتے تھے؟ اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں، فرمایا کہ وہ پیسہ خرچ کرتے ہیں کافر لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ پاک کے دین کو روکنے کے لیے کافر پیسہ خرچ کرتے ہیں، محنت کریں گے، کمائی کریں گے، پیسہ خرچ کریں گے تاکہ دین آگے نہ جائے، دین رک جائے۔ اور اللہ پاک نے فرمایا فَسَيُنْفِقُونَهَا، قیامت تک یہ کافر کبھی نہیں رکیں گے، یہ ہمیشہ اپنی محنت کا مال، پیسہ وہ اسلام کے مخالف ضرور خرچ کرتے رہیں گے۔ یہ الانفال سورت 9واں پارہ اور سورہ الانفال کی آیت نمبر ہے 36، آپ پڑھ لیجئے گا۔ کافر یہ لازمی پیسہ خرچ کرتے ہیں، اور اللہ پاک نے یہاں پر فرمایا کہ ان کافروں کے مقابلے میں ایمان والے بھی موجود ہیں۔ جہاں ان کافروں کی سوچ ہے کہ اسلام رک جائے، وہاں اللہ پاک یہ فرما رہا ہے کہ میرے اوپر جو ایمان لے آئے ہیں ان ایمان والوں کی بھی یہ سوچ ہے کہ اسلام رکے نہیں بلکہ دن بدن آگے بڑھتا جائے۔ تو یہ اسلام والے کیا کرتے ہیں؟ مسلمان کیا کرتے ہیں؟ مومن کیا کرتے ہیں؟ فرمایا یہ اپنا مال کماتے ہیں، پیسہ لے کر آتے ہیں، اور جب پیسہ لے کر آتے ہیں مجھ پر ایمان رکھنے والے تو پھر فرمایا وہ مال خرچ کرتے ہیں۔ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ، فرمایا یہ اپنا مال لگا دیتے ہیں میرے قریب آنے کے لیے۔ اللہ پاک فرما رہا ہے ایمان والا پیسہ خرچ کرے گا میرے قریب آنے کے لیے، ایک، اور دوسرا وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ، فرمایا ایمان والا پیسہ خرچ کرے گا میرے پیارے نبی کریم رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعا لینے کے لیے۔
اب بندہ ادھر سے نکالے 10 روپے، یہ میں 10 روپے دے رہا ہوں اللہ پاک کی رضا کے لیے تاکہ دین آگے بڑھے، نیت ہو کہ میں اللہ پاک کے قریب چلا جاؤں، دکھلاوا نہیں، نیت ہو کہ مجھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے دعا مل جائے، 10 روپے کے بدلے اگر نبی پاک سے دعا مل جائے تو مجھے بتائیں سودا گھاٹے کا ہے کہ منافع کا ہے؟ سارے نہیں بولے۔ 100 روپے دے بدلے اگر نبی پاک سے دعا مل جائے تو سودا گھاٹے دا منافع دا؟ یہ آگے سنیے، اللہ پاک نے فرمایا کہ جو جتنا بھی خرچ کرے، یہ جو میں آپ کو آیت سنا رہا ہوں آپ پڑھیے گا قرآن پاک میں، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر ہے 99 نمبر آیت، 100 سے پہلے والی۔ اللہ پاک یہ فرما رہا ہے کہ جو پیسہ خرچ کرے میرے دین کے لیے اور نیت ہو میرے قریب آنے کی اور میرے رسول پاک سے دعا لینے کی، تو فرمایا الا اللہ، خبردار سارے سن لو، جو اس نیت سے پیسہ خرچ کرے گا، انہا قربۃ لہم، یقیناً ان سارے ایمان والوں کو میں اپنا قرب عطا فرماؤں گا، یقیناً بے شک یہ پیسہ ان کے لیے جو اسلام کے لیے خرچ ہو رہا ہے، ناچ گانے ڈانس بدتمیزی بیہودگی کے لیے نہیں، قرآن کو پھیلانے کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے، اسلامی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے، علماء بنانے کے لیے، حفاظ بنانے کے لیے، قراء بنانے کے لیے جو پیسہ ہم خرچ کر رہے ہوں گے، اللہ پاک فرما رہا ہے سن لو میں ان کو اپنا قرب بھی عطا فرماؤں گا۔ اور اگلی جو آیت ہے آیت نمبر 103 سورہ توبہ 11واں پارہ، نیتیں بندے نے کتنی کی تھی؟ 2، ایک اللہ پاک کے قریب ہونے کی اور دوسری حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے دعا لینے کی۔ اللہ پاک نے پہلے پر تو اعلان فرما دیا کہ میں اس کو اپنا قرب تو عطا فرماؤں گا، لیکن دوسری بات پر، دوسری نیت پر سنیے، اللہ پاک فرماتا ہے خذ من اموالہم صدقہ، جب یہ صدقات دیں، زکوٰۃ دیں، عطیات دیں تو اے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ ان سے وہ صدقات، عطیات، زکاتیں قبول کر لیجئے، تطہرہم وتزکیہم، ایک تو ان کو پاک کیجئے، ان کے مالوں کو پاک کیجئے، اور دوسرا وصلی علیہم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ایمان والوں کے لیے دعا بھی فرما دیجئے، دعا فرمائیے ان کے لیے، دعا کی فرمائیے ان کے لیے، کیوں؟ ان صلاتک سکن لہم، فرمایا آپ کی دعا ان کے دلوں کا چین ہے، آپ کی دعا ان کے دلوں کو سکون دیتی ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ آیت قرآن پاک اس دور کے لیے نازل نہیں ہوا تھا، یہ قیامت تک کے لیے ہے، جو بندہ اپنا مال اسلام کے لیے خرچ کرے گا اللہ پاک اس کو اپنا قرب بھی عطا فرمائے گا اور پیارے نبی پاک اس کے لیے دعائیں بھی فرمائیں گے، مال بھی اس کا پاک ہو جائے گا۔ جن پر زکوٰۃ لازم ہے زکوٰۃ کا حساب لگائیں، اور جن پر زکوٰۃ سے ہٹ کر عطیات صدقات دینے کا شوق ہے، بلکہ ہونا چاہیے لازمی طور پر، وہ بھائی اپنے عطیات صدقات وہ اللہ پاک کی راہ میں دیجیے۔ رمضان میں ایک سے بڑھ کر دو سے بڑھ کر جب 3 دیتے ہیں تو اللہ پاک بے بہا عطا فرماتا ہے۔ آپ بھائیوں کے علم میں ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا مال لے آئے تھے، مشہور واقعہ ہے، اپنے گھر کا آدھا مال لے آئے تھے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان ہی لے آئے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 950 اونٹ سامان سے لدے ہوئے اور کئی ہزار اشرفیاں اور سونے کے سکے وہ اسلام کے لیے پیش کر دیے تھے، حالانکہ اللہ پاک کی طرف سے ان کو پہلے ہی جنتی ہونے کی بشارتیں دے دی گئی تھی۔ انہوں نے ہمیں نمونہ دیا ہے کہ جب مال اللہ پاک دے رہا ہے تو اپنا مال ادھر ادھر لگانے کی بجائے اسلام کے لیے لگائیے، جب اسلام کے لیے، مدارس کے لیے، مساجد کے لیے ہم لگائیں گے تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے اللہ پاک کی عطا بھی ہوگی اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک کی طرف سے دعائیں بھی آئیں گی۔ آپ میں سے اکثر بھائی جانتے ہیں یہ ساری بات میں نے سنائی اس لیے کہ شوق ہے ہمارے اندر بڑھنے کا۔ الحمدللہ ہمارے زیر نگرانی 40 ادارے چل رہے ہیں، جس میں مدارس بھی ہیں، مساجد بھی ہیں اور ہاسپٹلز بھی ہیں، ایمبولینس سروسز بھی جاری ہیں، غریبوں کی مدد بھی ہوتی ہے، اور لاکھوں روپے، اب تو کروڑوں کے قریب مہنگائی کی وجہ سے جا کر خرچے لگ گئے ہیں۔ تو ایسی حالات میں آپ بھائیوں کو سب کو دعوت دوں گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا یہ تھوڑا دیا ہوا بڑا بنا کر اللہ پاک دین اور دنیا کے اندر قبر حشر میں آپ کو لٹائے گا، کامیابیاں بھی عطا فرمائے گا۔ اور رمضان کے متعلق، زکوٰۃ کے متعلق مزید کچھ مسائل پوچھنے ہوں، میری سروس الحمدللہ فی سبیل اللہ ہر وقت حاضر ہے، آپ میرے ساتھ رابطہ کر کے اپنے مسائل ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو دین دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔